کے سب مسلمان ہو گئے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ یعنی اپنی قوم کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا خیر کا ذریعہ کوئی عورت بنی ہے تو وہ بی بی جویریہ ہے کہ اس کی برکت سے 100 گھرانے جڑے گئے اور سب کے لوگ اسلام میں آئے. تو گھر میں مسائل، گھر میں کیسا رہنا ہے، یہ سارے امہات المومنین نے بتایا. اور پھر اخیری عمر میں اللہ کے نبی نے نکاح کیا. یہ کوئی ہر ایک اپنی اپنی خوشی سے حضور کے نکاح میں آئی. اس لیے تعدد ازواج جو اللہ کے نبی پر یہ بھیجے اعتراض کرتے اس وجہ سے نہیں ہے، بس ان کو ایک خواہشات کو پوری کرنا ہوتی ہے، اسلام پہ کیچڑ اچھالنا، ورنہ ہر مذہب میں یہ چیزیں رہی. اور اللہ کے نبی کے نکاح کے مقاصد اور ایک بات پتہ کی علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر واقعی بھی اللہ کے نبی ہوا پرست ہوتے تو جن کے سامنے اٹھنا بیٹھنا ہوتا وہ لوگ آپ نے کیے ہوتے تھے نا اعتراض. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی زندگی پورے والد والے کے سامنے ہے تو اس کے مرنے کے بعد والد والے گواہی دیں گے نا کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، کیونکہ اس کی زندگی سامنے ہے. قریش مکہ نے اللہ کے نبی پہ طرح طرح کے اعتراضات کیے، طرح طرح کے اعتراضات، آپ پر طرح طرح کے عیب لگائے، طرح طرح کے کیا کہ انہا لساحر مبین، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ ہمارے درمیان میں تفریق ڈالنے والا ہے. لیکن قریش مکہ یا بنی کفار مدینہ یا جزیرۃ العرب کا کوئی بھی ہو کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا نعوذ باللہ کہ حضور عورتوں کو پسند کرنے والے ہیں یا خواہش پرست ہیں یا نفس پرست ہیں. حالانکہ پوری زندگی حضور کے سامنے کسی نے اعتراض نہیں کیا، جبکہ زمانہ ہی ایسا تھا اس کے باوجود اعتراض نہیں ہوا. تو 1400 سال کے بعد جس کے پاس زندگی حضور کی سامنے نہیں ہے ان کے طرف سے اعتراض ان کا قبول ہوگا. لیکن وہ تو بات ان کے لیے اللہ کے نبی کے اندر اس امت کو اجازت کتنے کی دی گئی ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جو عورتیں تمہیں اچھی لگے دین شرعی، یعنی جو تمہیں مان ہے اور شریعت میں تمہارے لیے حلال ہے، تو پھر تم نکاح کرو 2 سے 3 سے یا 4 تک. لیکن 4 کے بعد نکاح کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے. شیعہ کیا کہتے ہیں آیت کا مطلب پتہ ہے؟ ذرا مار دے اس کو. مثنا 2 اور 2 ثلاثہ 3 بولے 2 6 کتنے ہوئے؟ 4 اور 6 اور رباع 4 کتنے ہوئے؟ 18. تو شیعہ کہتے ہیں 18 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، یہ حد سے باہر نکل گئے. اور کہتے ہیں اپنے محرموں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں بار مرتبہ باپ بیٹی سے شادی کرتا. یہ صرف کتابوں میں تو ہے، تو ہم نے بھی دیکھا ہماری آنکھوں سے کہ باپ بیٹی سے شادی کر دیتا. کیونکہ یہودیت کی شان بنی ہوئی ہے شیعہ مذہب. وہ کہتے ہیں کہ 18 تک اجازت ہے، پھر ان کے یہاں محارم سے بھی نکاح ہے، پھر ان کے یہاں نکاح مطاع بھی ہے. نکاح مطاع یعنی کوئی دنوں کے لیے کوئی عورت سے نکاح کر دو کہ بھئی 10 دن کے واسطے میں نکاح کر لو، یہ 2 گواہ ہیں اور یہ پہلے ہیں، اور پھر 10 دن کے بعد وہ طلاق لے کر چلے جاتے ہیں. یہ نکاح مطاع ان میں چلتا ہے. جب
نکاح استفزا، عربوں میں نکاح اس طرح تھا کہ ایک مرد عورت سے شادی کر لیتا، اگر اس کا خاندان نچلے درجے کا ہوتا تو اپنی بیوی کو کسی اعلیٰ خاندان والے کے پاس اس وقت تک رکھتا جب تک کہ اس سے نطفے سے بچہ نہ پیدا ہو جائے. اور یہ تصور کرتے تھے کہ اگر اس کے طرف سے بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی طرح اعلیٰ نسل رہے گا، اس کے اندر اچھے اوصاف آئے گے. کتنی حماقت. اور نکاح عہد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک نکاح عہد بھی تھا. کیا مطلب کہ 10 ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ رہے گی، پھر جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو 10 کو اپنے سامنے بلائے گی، اس میں سے جس کو بھی کہے گی یہ تیرا بچہ ہے اس کو ماننا پڑے گا یہ اسی کا بچہ ہے. نکاح 1 سے اور تعلقات 10 سے اندر ہوتے تھے وہ لوگ. اور ایک نکاح معاہدہ ہے جو ہمارے زمانے میں عموماً ہوتا ہے کہ وہ جھنڈا گاڑ دیتی تھی کہ جو بھی آئے ہمارے ساتھ رہے اور چلے جائے، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو پاؤں کو چہرے کو دیکھ کر قیافہ شناس کے پاس جاتے تھے، اور جتنوں نے اس سے خواہشات پوری کی ہے ان سب کو سامنے بٹھا کر پوچھتے تھے قیافہ شناس کو کہ پہچانو اس میں سے کس کا باپ کون سا ہے. وہ قیافہ شناس کہہ دیتا یہ باپ ہے تو اس کو بچہ قبول کرنا ضروری ہوتا. کیا اللہ نے عظیم ہم کو نکاح عطا فرمایا. اس لیے اگر 1 سے 12 مرتبہ 2 نکاح پہ لوگ اعتراض کرتے فلاں نے دوسرا نکاح کیا، ہاں اس کے سائڈ ایفیکٹ ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہے، وہ اگلی آیت میں آ. لیکن اگر کوئی 2 3 4 تک کی اس کی اجازت ہے وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے گرم طبیعت بنایا ہے اور عورت کو اللہ نے سرد طبیعت بنایا ہے. تو بعض ایام ایسے عورتوں کے آتے ہیں کہ ان ایام میں وہ ان کے ساتھ اپنی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے، اور اس وقت اگر اس کو ضرورت پوری کرنا ہو تو وہ کیسے پوری کرے گا؟ یا تو گناہ کے راستے اختیار کرے گا، یا استمتاع کی نیت کرے گا، یا پھر یوں ہی اس کا ضائع ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسا. ورنہ جنا کہ اگر ہر مہینے میں 3 دن یا 10 دن ایام کے پیڑ ہوتے، یا پھر سال میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر وہ نفاس وغیرہ کے لیے جانے 50 دن یا پھر ولادت کے موقع پر ہو تو اتنے دن اگر اس کو کرے قدرتاً اللہ نے مرد کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا، ورنہ وہ گناہ میں جائے گا. ہندوانہ رسم و رواج کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ہماری فطرت یہ بنی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اگر دوسرا نکاح کر لینا اسے ایسے عیب سے دیکھتے ہیں جیسے اس نے جانور سے نکاح کیا. یہ گناہ نہیں. عیب لگانا، اعتراض کرنا فطرت میں ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ روزی میں برکت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کر. اور کہا یا رسول اللہ نکاح کر دیا تو کہا ایک اور نکاح کر. پھر آیا یا رسول اللہ روزی میں برکت نہیں، حضور نے فرمایا نکاح کر. فرمایا یا رسول اللہ ابھی بھی برکت نہیں ہے، فرمایا چوتھا نکاح کر. پھر چوتھا نکاح کرے اس کے بعد اللہ نے برکتیں ڈالنا شروع کر دی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. تم نکاح کرو اللہ تم کو اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. اور یہ مرد کو اس کی اجازت ہے دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی. اور یہ عقلاً بھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ابھی عورتوں کی شرح زیادہ ہے. اس لیے دیکھو جتنے بھی یہ یورپ امریکہ وغیرہ کے جتنے بھی رپورٹس آتے ہیں مرد کتنے عورتیں کتنے، تو باہر 1950 کی رپورٹ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے 1950 میں یورپ میں 4 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ تھی. کتنی عورتیں؟
ان کے گھر پر مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی. ایک عجیب مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار قسم کا آدمی ہے، وہ اگر مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں چلو کون میرے نکاح میں آنا چاہتا ہے، جو بھی میرے نکاح میں آئے گا میں اس کو 1,00,000 روپے دوں گا، ایک بنگلہ دوں گا اور ایک گاڑی دوں گا، بتاؤ کون نکاح میں؟ تو نہیں لگ جائیں گے نکاح کی. مولانا اسلم صاحب نے مثال دی اس کی، اور ایسا ہوا ہے. تو جب اللہ نے اپنے کو استعداد دی ہے، قدرت ہے، مہر اور امان و نقہ ادا کر سکتے ہیں، تو دوسرا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے حقوق ادا کیے جائے. اس لیے اجازت تو دی اللہ نے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم انصاف نہیں کر سکو گے گرچہ تم چاہے. اب یہاں پہ بہت آیت میں اعتراض ہے کہ یا تو اللہ میرے دو سے کرو، تین سے کرو، بار کہہ رہے تم انصاف نہیں کر سکو گے. تو علماء مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ دو نکاح کرنے کے بعد تیسرے نکاح کرنے کے بعد محبت میں تم یکسانیت نہیں رکھ سکتے دونوں کی. انصاف کرنا ضروری ہے. محبت جو ہے انسان کے دل کا پہلے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے پہلی بیوی سے زیادہ محبت ہو دوسری سے کم ہو، اور دوسری سے زیادہ ہو پہلی سے کم ہو، تیسری سے زیادہ ہو دونوں سے کم ہو سکتا ہے ایسا. اسی لیے اللہ کے نبی کو چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی، میدان قلب ادھر تھا، اس لیے دعا مانگی تھی اللہ سے اللہم لا تسری فیما املکو فلا تواخذنی فیما لا املکو. اے میرے اللہ جو میرے اختیار میں ہے میں اس میں انصاف کرتا ہوں، جو میرے اختیار میں نہیں ہے میرا اللہ میری اس پر پکڑ نہ فرما. میدان اور رجحان بی بی عائشہ کی طرف تھا، لیکن اظہار نہیں ہوتا تھا. باری بار اسی لیے اللہ کی بہت زیادہ محبت تھی بی بی عائشہ سے، کیونکہ کنواری بھی تھی اور جبریل امین نے بتا کر کروائی تھی، اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا. ہاں دو اگر نکاح کرے تو پھر اس میں انصاف کرنا ضروری ہے. انصاف یہ ہے کہ باریاں مقرر کی جائیں گی. ایسا نہیں دو تین دن ادھر رہنا اور ایک آدمی ادھر رہنی، روزانے کی باریاں دے ہوں گے. جو یہاں پر چیز لائے گا اس کو وہاں پر لینا پڑے گا، اور جو یہاں پر ہو ہر چیز میں دونوں میں برابری. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، بعد مرتبہ اولاد نہیں ہو تو دوسرا نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں بولے ہم نہیں کرتے، بہت محبت ہے آپس میں. ارے کیوں؟ اپنی نسل ختم ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی کی اہلیہ محترمہ سے انہیں اولاد نہیں تھے، تو حضرت نے دوسرا نکاح کیا. اللہ کا کرنا دوسرے اہلیہ سے بھی اولاد نہیں ہوئی. ایک مرتبہ مریدین نے چونکہ ہدیے بھی لانے والے، چونکہ پتا تھا کہ حضرت کے دو اہلیہ ہیں، اس لیے لاتے تھے تو دونوں چیز لانا پڑتا تھا. دیکھو اللہ کیسے نظام بناتے. ہدیے لانے والے بھی کیا لاتے تھے؟ دونوں چیز ہمیشہ. تو ایک مرتبہ ہے لگوٹیا یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ. لگوٹیا یا کا مطلب ہے بچپن کا دوست، ساتھ کھیلنے والے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تربوز بڑے میٹھے، سوچا تھانوی کو لے کر آؤ، اس لیے دو تربوز تیرے دو اہلیہ کے لیے لایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان قیامت میں جتنے عذابات میدان قیامت سے شروع ہو گئے، کچھ عذابات ایسے ہیں جو میدان حشر میں جاتے ہی شروع ہو جائیں گے، اور بہت سارے اور عموماً عذاب تو جہنم میں جانے کے بعد ہو گئے، لیکن کچھ عذابات جیسے زکات کا نہ دینے والا، زکات کا نہ دینے والا، حساب مار کر تاریخ طے کر کے، کئی ایسے لوگ مرکز میں ہماری علماء تھے پچھلے سالے پرانے سالے سے، جب زکات کے سلسلے میں بات ہوئے تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب اب تک تو نہیں دیتا تھا مگر زکات کی نیت سے ایسی دیتا تھا، بولے 50 سال کا ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد سچ پر کتنی زکات ہوئی ہوگی؟ پھر اسے وہاں مدرسے میں بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ دو بات ہیں، تو کہا کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھنے میں نصیب نہیں ہوا۔ تو ایک زکات کا نہ لینے والا، اور اسی طریقے سے اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جس کا میدان حشر بھی شروع ہو جائے گا حساب کتاب، وہ ہے جس نے 2 نکاح کیے، 3 نکاح کیے یا 4 نکاح کیے اور ان کے درمیان بھی انصاف نہیں کیا، تو ایسے آدھے دھڑ پہ اللہ اس کو اٹھائے گا، یہ پورا آدھا دھڑ فارغ زدہ رہے گا، ساری دنیا دیکھے گی اس نے 2 شادی کی تھی، ایک کا حق مارا ایک کا حق ادا کیا، اللہ نے اس کو ایسے ظاہر کر دیا، فوراً سمجھ میں آئے گا میدان قیامت میں 2 نکاح کیا لیکن حق ادا نہیں کیا، یا تو زیادتی کی، ظلم کیا، ایک کی طرف متوجہ رہا، ایک کو کل معلقہ ایسے لٹکا کے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے نکاح دوسرے سے کرتے تھے، پہلے تو طلاق بھی نہیں دیتے، یہ گناہ ہے۔ تو اگر انصاف نہیں کر سکے گے محبت کے معاملے میں تو پھر تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ارے ہمارا قلب ہمارے اختیار میں نہیں، ادھر جھکے گا ادھر جھکے گا، اختیار میں نہیں ہے۔ محبت میں اللہ کے یہاں پکڑنی ہے، اعمال میں اللہ کے یہاں پکڑے کہ باریاں کیسے لگائی، کھانے پینے میں کیا ہے، اخراجات میں کیا ہے، یہ اس میں اگر اس نے بے انصافی کی تو اس میں پکڑے۔ ہاں اگر کوئی عورت ہی اپنا حق معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہو، کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ دوسری عورت کے ساتھ ہی ہمارا شوہر رہے، کوئی نہیں، ہر عورت یہ ہر بیوی یہ کہے گی ارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتیں، ان کے جیسے پاکیزہ دنیا نے دیکھا نہیں، ایسی عورتیں صرف بی بی زینب کے یہاں پہ اللہ کے نبی تھوڑی دیر، کیونکہ عصر کے بعد ہر ایک کے حجرے میں جاتے تھے، بی بی زینب کے یہاں تھوڑی دیر رک گئے تو اماں عائشہ اور غالباً میری صفیہ ان دونوں نے مل کے پلان بنا لیا کہ حضور کیسے اس کے پاس اتنے دیر تک رک گئے۔ ان المرأة خلقت من ضلع، یہ تیری پسلی سے بنی ہوئی عورت، جب دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ ترین بیویاں یہ نہیں چاہتی کہ کسی کے باہر انصاف کرو، یا کہ انصاف کرو زیادہ کیوں ہو گئے، اور کیونکہ شہد وغیرہ بنایا تھا تو پینا لیا تھا، تو یہ دونوں تینوں نے پلان بنایا ازواج مطہرات نے کہ چلو ہم کہیں کہ حضور آپ کے منہ سے تھوڑی سی
اس سے کہنے لگے کیا تم لوگ علماء ہوں گے 2 نہیں کرتے 3 نہیں کرتے، حضور کی اتنی اعلیٰ سنت کو چھوڑے، اتنی بڑی سنت کو. تو میں نے ان سے کہا کہ نحنو نتبع ازیدا منک ایھا الشیخ، ارے رحمۃ اللہ شیخ تم سے زیادہ حضور کی اتباع میں تو ہم ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کی اوریجنل سنت یہ ہے کہ جب تک پہلی بیوی ہے دوسرا نکاح نہ کرو. جب تک پہلی بیوی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نکاح نہیں تھی اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے بعد حضور نے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 10 تک کیا، لیکن جب تک بیوی خدیجہ تھی تب تک نکاح نہیں کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ حضور کی سب سے بڑی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں. ہاں ہماری پہلی اگر ادھر ادھر ہو گئی تو ہم بعد میں دوسری تیسری چوتھی تک کر لیں گے. سیدھی سادی بات ہے. اور پھر ہم نے کہا نحن الخوافون، ہم لوگ ڈرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو انصاف نہیں کر سکو گے. اور تیسرا ایک جواب دیا جو آپ کو یہاں کا جواب دینا مناسب نہیں ہے، اجتماعی میں وہ جواب دینا مناسب نہیں ہے. تیسرے نے ایک جواب دیا ہے جس سے وہ مست ہو گیا، پھر اس نے پورا چیلا کبھی پوچھا نہیں دوسری کرنا ہے کہ تیسری کرنا ہے کہ چوتھی کرنا ہے. اس لیے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، انصاف کرنے کا ڈر ہے کہ بے انصافی ہو جائے گی، فَوَاحِدَةً اور أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، چونکہ باندیوں کا دور ہے ہی، اس لیے ایک بیوی پر اتفاق. اور پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ بات قریب تر ہے کہ تم اس میں انصاف کر سکو. ایک نکاح کر لو، اسی میں تم کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے. لیکن کوئی آدمی 2 کرے 3 کرے 4 کرے، اس پر اعتراض کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے. ایک حکم شرعی کو پر اعتراض لازم آتا ہے. اس لیے یہ ان آیتوں میں جن چیزوں کا حکم ہے کہ پہلے تو آیت کا شان نزول بتایا گیا کہ قریش مکہ ان لڑکیوں کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے جن لڑکیوں کے پاس مال و دولت ہوتی اور باپ مر جاتا تھا، تو مال و دولت کی لالچ میں ان سے نکاح کر لیتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو تو اس کے جمال نہیں، اس کا مال نہیں، اس کا نسب نہیں، اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرو. ہاں دینداری کے ساتھ اگر یہ چیزیں آ رہی ہے، مال بھی آ رہا، نسب بھی آ رہا، جمال بھی آ رہا، تو نور علی نور ہے، لیکن مقدم دینداری کو روکو تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں ہمارے لیے دین کے داعی بن جائے، ہمارے لیے اہل علم بنے، علماء بنے، مفتیاں بنے، محدث مفسر اور عالم دین کو قائم کرنے والے بنیں گے. اور اگر نکاح کے سامنے اگر یہ مقصد نہیں ہوگا، صرف لالچ ہوگی، تو وہ دونوں کے میاں بیوی میں ہی رنجشیں رہیں گی. اس لیے اس کا اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہ اس طرح معاملہ ہوا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک لڑکی سے نکاح کر لیا بال کی لالچ میں، اللہ نے فرمایا انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتیں تمہارے لیے ہے، یہ یتیم بچیوں کو چھوڑ دو، بعد میں بڑی ہو کر یہ خود نکاح ان کا ہو جائے گا. تم دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور اس میں کیا رکھا ہے؟ 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک تمہارے لیے کافی ہے.